اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی، وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو قرات فرمائیں۔ نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو۔ اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔
रमजान हो या गैर रमजान। और ये इमाम बुखारी क़याम रमजान यानी तरावी वाले चैप्टर में लेके आए हैं, तहज्जुद में भी लेके आए इसी हदीस को, ताकि पता चले तहज्जुद, क़यामुल लैल, तरावी, वितर ये एक ही नमाज के नाम है। फिर सईदा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो और उनकी लंबाई ना पूछो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो, उनकी लंबाई ना पूछो, कितनी लंबी होती थी वो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वितर अता फरमाया करते थे। ये कुल हुई 11 रकतें। अब यहां पर जो 4 रकतों का बयान हुआ, ये भी 2-2 करके हैं, वो अगली हदीस आ जाएगी बुखारी मुस्लिम की। 4 के बाद आप थोड़ा रेस्ट फरमा लिया करते थे। तो 4 रकतों से मुराद एक सलाम से 4 नहीं है, 2 सलाम से 4 है, 2 रकतें फिर 2 रकतें। इसी तरीके से जो वित्र है 3, वो भी 2 सलाम के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 सलाम से 3 वित्र साबित नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद से साबित है कि उन्होंने 1 सलाम से 3 वित्र पढ़े। जायज है, इसको हम सही समझते हैं, क्योंकि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि आप 3 वित्र भी 2 सलाम से पढ़ा करते थे, 2 पढ़ के सलाम फेर दिया करते थे, 1 को अलग पढ़ा करते थे। लिहाजा यहां 4 रकतों से मुराद 2-2 करके है, और वो है अगली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से लेकर फजर तक कभी भी 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। और दूसरी रिवायत में आता है 13 रकतें, और उसमें उन्होंने फजर की 2 सुन्नतें भी गिन ली। 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। फिर आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते, फिर 2 रकत पढ़ा करते। कितनी हो गई? 8। फिर 2 रकत पढ़ा करते, 10, और आखिर में 1 वितर पढ़ा करते। पूरी नमाज को ताक फरमा लिया करते, क्योंकि एक की वजह से पूरा ताक हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जबकि सही मुस्लिम के अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, फिर 2 रकत पढ़ते, यानी 4 रकत, 4 दफा 2-2 रकत, यानी 8 रकत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते, और वो भी 2 रकत पढ़ के फिर 1 वितर को अलग से पढ़ते। लिहाजा 11 रकतें पढ़नी है, 10 क़यामुल लैल के नफल और 1 वितर, या 8 क़यामुल लैल के नफल और फिर 3 वितर, 2 अलग करके और 1 अलग करके। ये दोनों सूरतों में 11 रकतें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। तीसरी हदीस इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामुल लैल, रात का क़याम 2-2 रखते हैं, 2-2 करके, और आखिर में 1 रकत पढ़ो, ये तुम्हारी पूरी नमाज को वितर कर देगी। आखिर में 1 वितर पढ़ो, पूरी नमाज को ताक कर देगी। अरबी जुबान में वितर कहते हैं ऑड को, ताक को। लिहाजा इससे भी ये बात साबित होगी, पूरी नमाज को वितर कर देगी, यानी वितर भी उसी नमाज का नाम है। ये 4 नाम हो गए, क़यामुल लैल, तहज्जुद और वित्र, और हमारे जो उर्फ़े आम में तरावी। चौथी हदीस भाइयों, ये जबरदस्त हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामुल लैल किया करो, ये तुमसे पहले सालिहीन की रविश है, ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, ये तुम्हारे गुनाहों के माफ होने का जरिया है, और ये तुम्हारे गुनाहों से बाज रहने का जरिया है। 4 बातें क़यामुल लैल किया करो, रमजान के अलावा भी, पूरे रमजान के अलावा भी पूरा साल, लेकिन कम अज कम रमजान में करें। और वो है 5वीं हदीस, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ, एहतसाब किसको कहेंगे? 3 चीजों का नाम, इखलास, सवाब और इस्लाह नफ्स। ईमान और एहतसाब के साथ रमजानुल मुबारक में क़यामुल लैल किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन वही सगीरा गुनाह माफ होंगे, कबीरा गुनाह जो है वो तौबा से ही माफ होते हैं। इसी पे मेरी ahlusunnatpak.com पर मसला नंबर 18 के नाम से तौबा और गुनाह कबीरा पर 45 मिनट की गुफ्तगू मौजूद है। 6ठी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। सईदा आयशा कहती हैं रदियल्लाहु ताला अन्हा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी की नमाज, ये तरावी उर्फ़े आम में क़यामुल लैल है हदीस में, क़यामुल लैल की नमाज 3 दिन तक रमजानुल मुबारक में जमात के साथ पढ़ाई। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर नहीं निकले, हालांकि सहाबा इकराम का हुजूम लग गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त निकले,
پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا، میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈنڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا، لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے، گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث، وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا، بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ مسجد نبوی تھی جناب، ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں۔ پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے، تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا۔ یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی، تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے۔ سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا۔ مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی، تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں۔ یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو۔ سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی، جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام۔ لہذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، افضل کی بات نہیں کر رہا میں، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ڈسیزن پر اجماع ہو گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 50 منٹ کی۔ اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن 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 تین لیکن، یہ صرف جائز ہے کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں۔ اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا، آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی، اور اس تابعی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ حصہ چھپایا جاتا ہے۔ اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں
یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے. اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے. یہ سب سے افضل نماز ہے. کیوں؟ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں. حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے. اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا. میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سکپ کرتا جا رہا ہوں. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عین ان احادیث کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے. لہذا اب یہاں پر 2 آپشن بنے گے. اب ان کو سمجھ لیں. یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوژن ہے قیام اللیل کا. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیا جائے، اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا جائے. جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا ہے، اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا، تراویح کا، تہجد کا یا وتر، چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں، اس کا اہتمام کریں رات کے آخری حصے میں. اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے. سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام اللیل کروایا اور رات کے آخری حصے میں کروایا، یہاں تک کہ ہم نے سحری بھی بڑی مشکل سے کی، یعنی بالکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا رات کے آخری حصے میں. یہ تو ہو گیا آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 جو ہے وہ ہے کڑوی گولی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے رات کے آخری حصے میں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑھے. اس میں 3 حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کاتب وحی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے، بعد صحابہ کا جمگٹا ہو گیا. اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر، غصے کی حالت میں، مغضبن لفظ انہوں نے استعمال کیا، غضب کی حالت میں. غضب کیوں؟ پوری امت کا خیال تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر قیام اللیل کرو، کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جا کے گھر میں جا کر قیام اللیل کرو. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا. اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں نفلی نماز ادا کیا کرو. اور اس کی بڑی برکت ہے، بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف. تو کوشش کرنی چاہیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کے بعد نفل جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں جو موقدہ تھیں 12 رکعت وہ عموماً اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے. تو قیام اللیل بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اس میں اب آپٹیمل سولوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے، ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں. اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں، قرآن زیادہ نہیں جانتے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ
کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں، اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے، گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں، تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری 3 دفعہ حاضری ہوئی، ایک دفعہ 2005 میں جب میری حاضری ہوئی، 2002 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ طواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے، لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے، اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں، کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں، جا کے تراویح پڑھیں۔ اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنڈ معاملہ رہا، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے، حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے، کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے یہ۔ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت، چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر۔ اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے، جی حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی، یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے، یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی۔ ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں؟ ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے؟ ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں، بخاری اور مسلم کی سند پہ۔ پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں۔ امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے، پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے، وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر، بخاری سے پہلے لکھی گیا الموطا امام مالک، سند وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو، وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے، اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کریں، اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے، کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے۔ تو یہ حدیث ہے الموطا، اس میں 3 راوی۔ امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے، جو 91 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں۔ صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف، اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے، یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی سے، ایک ہی تابعی ہیں بیچ میں، لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت، اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا۔ ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں، بعد 20 کرتی ہیں سن، وہ کتنے کیتی ہیں سن جی، ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی، بعد میں 20 کروا دی، یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے۔
इसके बाद एक और मुनक़ते रिवायत भी इमाम मालिक लेकर आए हैं कि यजीद बिन रोमान कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि सैयदना उमर के जमाने में लोग 23 रकत अदा करते थे, 20 रकत नवाफिल क़ियामुल लैल के और 3 वितर। लेकिन यजीद बिन रोमान रहमतुल्लाह अलैह सैयदना उमर के जमाने में पैदा भी नहीं हुए थे। उसूल मुहद्दिसीन पर यह मुनक़ते रिवायत है और पक्की ज़ईफ रिवायत है। खुद बरेलवी और देवबंदी हजरात के मुश्तरका ममदूह मुल्ला अली कारी अल मुतवफ़ा 1014 हिजरी, जिन्होंने मिशकातुल मुसाबी की शरह लिखी है मिरकातुल मुफातिह, उसकी जिल्द 3 सफ़ा 382 पर हदीस नंबर 1303 के तहत लिखते हैं कि इन तमाम बातों का हासिल यह है कि क़याम रमजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत ही साबित है रमजान मुबारक में, और यही आपकी सुन्नत है। मुल्ला अली कारी वो लिख रहे हैं, हनफी आलिम, बल्कि अनवर शाह काश्मीरी अल मुतवफ़ा 1352 हिजरी जो देवबंद मदरसे के पहले शेखुल हदीस थे, जिनके पोते जो हैं अतीकुर रहमान शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के मनहज पर, असहाबुल हदीस के मनहज पर आ चुके हैं। उन्होंने किताब सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लिया है। पहले देवबंद के मुफ्ती अनवर शाह काश्मीरी, वो अपनी सही बुखारी की शरह फैजुल बारी में लिखते हैं और जामिया तिर्मिज़ी की शरह अल अर्फ़ुश शज़ी में लिखते हैं, फैजुल बारी जिल्द 2 सफ़ा 420 पर और अल अर्फ़ुश शज़ी जिल्द 1 सफ़ा 166 पर बड़ा सही उन्होंने तड़प का इजहार किया। वो कहते हैं इस बात को माने बगैर चारा ही नहीं है कि तहज्जुद, क़ियामुल लैल, वितर और तरावी एक ही नमाज के 4 नाम हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत से ज्यादा साबित नहीं। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। तो भाइयों, असल झगड़ा यह नहीं है कि 20 रकत पढ़ी जाए या 30 रकत या 40, असल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकत पढ़ी। इससे ज्यादा अगर कोई नवाफिल के तौर पर पढ़ ले तो जायज है, हम उसको गलत नहीं कहते। खुद सही मुस्लिम में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात इशा के वितर पढ़ने के बाद 2 नफिल बैठ के पढ़ा करते थे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कहते हैं कि बैठ के पढ़ना आधा सवाब है, तो आपने फरमाया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मुझे अल्लाह ताला पूरा सवाब देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नफिल बैठकर भी पढ़ लेते थे वितर के बाद। और यह भी तोहफा ले जाए, बाई चांस ज़हन में आया, मैंने बयान नहीं करना था, सुनन दारमी में सही सनद के साथ हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वितर के बाद 2 नफिल पढ़ लेगा, अगर वो तहज्जुद क़ियामुल लैल के लिए ना भी उठा, अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमा देगा। जब से मैंने ये हदीस पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो ये अपनी तहज्जुद अब बड़ी आसान कर ली है कि इशा के वितर के बाद 2 नफिल। और मुस्नद इमाम अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 नफिलों में पहली रकत में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा और दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे। ये भी याद कर लें, ये तोहफा ले जाए तहज्जुद पूरा साल पढ़ने का। आपने फरमाया आंख खुल गई तो ठीक, वरना अल्लाह तुम्हारे लिए तहज्जुद का सवाब लिख देगा। 2 रकत नफिल सही मुस्लिम से भी साबित है कि आपने वितर के बाद पढ़े। लिहाजा इससे यह बात भी पता चली कि वो जो हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम की कि वितर को अपनी नमाज की आखिरी नमाज बनाओ, उसका मतलब यह है कि आपकी नमाज ऑड रहनी चाहिए। वरना हुजूर ने खुद क्या किया, वितर के बाद 2 नफिल पढ़े, लेकिन 2 नफिल पढ़ने से आपकी ओवरऑल नमाज जो है वितर ही रही। 11 में 2 जमा करें तो 13, 15 तो नहीं हो गए, 14 तो नहीं हो गए, ना 16 हुए। तो इस हदीस का मतलब यह हुआ है कि वितर को आखिरी नमाज का यह मतलब नहीं कि वितर के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, वितर के बाद 2-2 रकत करके पढ़ो, यानी वितर दोबारा ना पढ़ो, वरना वो फिर दोबारा इवन हो जाएगी। ये इस हदीस का फाहम है जो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों को क्लियर नहीं, मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। लिहाजा इस मामले में जो हमारे असहाबुल हदीस अहले सुन्नत के अहले हदीस भाई जो हैं वो ये कहते हैं हम 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि वो सुन्नत पर आमिल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमीयत है कि वो कहते हैं हम 11 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके उलमा भी ये नहीं कहते कि 11 से ज्यादा पढ़ना बिदअत है, कोई भी नहीं कहता। हम सिर्फ ये कहते हैं अहले सुन्नत का मनहज रखने वाले लोग कि 11 रकत सुन्नत है, तरावी करके क़ियामुल लैल इसी को जमात के साथ पढ़ाएं। इसके अलावा लोग घरों में जाके नफिल पढ़ें, बेशक वितर के बाद भी पढ़ते रहे, कोई अर्ज नहीं है। वितर के बाद जितने पढ़ेंगे 2-2 करके वो नमाज वितर ही रहेगी, वो ऑड ही रहेगी, इवन नहीं बनेगी, जुफ्त ही रहेगी, ताक नहीं होगी। लिहाजा 20 रकत ये बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है। मैं 2 नंबरी नहीं करूंगा। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और सुनन अल कुबरा बहीकी में कि कई ताबईन 20 रकत नवाफिल भी अदा किया करते थे, लेकिन अपने अपने, जमात के साथ नहीं। और बाद से 40 रकत 41 रकत भी साबित है वितर मिला के। तो अगर कोई 20 पढ़े, 41 पढ़े, 23 पढ़े, जितने मर्जी पढ़े,
لیکن تراوی کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے. اور اس میں الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 806 نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی 20 رکعت پہ اجماع ہے. جھوٹے لوگ. 20 رکعت پہ اجماع کیسے ہے؟ سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو. اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو امام ترمذی نے 806 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراوی کے بارے میں قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں, اس میں کوئی قید نہیں, جتنی مرضی رکھتے پڑھو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مختصر قیام اللیل امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 294 ہجری جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں, انہوں نے قیام اللیل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں 272 احادیث اور آثار جمع کیے ہیں. اس میں صحیح سند سے امام شافعی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو اور رکعتیں بے شک مختصر ہوں لیکن قیام لمبا ہو تو وہ میرے نزدیک قیام اللیل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے. اور اس امام شافعی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت, افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو, سجدہ لمبا نہیں, جس میں قیام لمبا ہو. کیوں؟ یہ قرآن پڑھا جائے گا اس میں. یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رات تراوی میں قرآن, قیام اللیل میں قرآن, دن کو قرآن قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو, اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق. انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے, لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو. اب رہا یہ مسئلہ, اب انشاءاللہ مزید 10 منٹ کے اندر یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اکثر پوچھ رہے ہیں جی حرمین شریفین میں 20 تراوی کیوں ہوتی ہے. اگلے دن ایک دیوبند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراوی ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں, تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس پہ اجماع ہے. اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی. سعودی عرب میں ہونا, حرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ 11 رکعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں 20 رکعت ہوتی ہے, وہاں بے شک 40 ہوں. ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے. یہ تو تھا اصولی جواب. اب دوسرا جواب ہے الزامی, علم الکلام سے, جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. کیا حرمین شریفین میں خالی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے؟ اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو حرمین شریفین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے حنفی نہیں کرتے, تو اس پہ بھی اجماع تصور کریں. حرمین شریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری, اس پہ بھی اجماع ہو گیا. یہاں بھی حنفی شروع کروایا ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی. حرمین شریفین کے اندر اقامت اکیری کہی جاتی ہے جو سنت ہے, صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب, اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرماتے تھے سبائے قد قامت الصلاۃ کے. تو پھر اکیری اقامت پہ بھی اجماع ہو گیا. حرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی. امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبوی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں, کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں, اس پہ بھی اجماع ہو گیا. تو یہ تو نہیں مٹا مٹا ہاپا تے کوڑا کوڑا تھو تھو. ایک اصول رکھیں, ہم الحمدللہ کتاب و سنت اجماع کے ماننے والے ہیں, چاہے حرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. حرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سنت سے ثابت ہے. یا ہمارے حنفی بھائی اور بعض اہل حدیث بھائی بھی 2 طرف پھیرتے ہیں, یہ ضعیف سنت سے ثابت ہے, صحیح سنت سے نہیں ثابت ہے. اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخعی سے ثابت ہے, وہ ان کا قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ, وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا. اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. آدھی روایت لے لیتے ہیں, آدھی چھوڑ دیتے ہیں.
उलमाए यहूद का किरदार है, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मान लेते हो, कुछ को छोड़ देते हो। इनसे पूछे ये सईदा साहब का तरीका कहां लिखा हुआ है? उसके साथ ही लिखा है जनाजे में भी एक सलाम है। तो हरमैन शरीफैन में हर नमाज के बाद जनाजे उठते हैं, 8-8, 10-10 जनाजों का वो पढ़ाया जा रहा होता है, एक तरफ सलाम फेरा जाता है। तो हरमैन शरीफैन का मसला नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर आखिरी, वो जी हमली है, वो हमारे हमली भाई हैं, तो वो हमली भाई हैं तो वो कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते जी? हमली हो पहले। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहम्मदी निस्बत के साथ हैं, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी निस्बत है, तो हमली नहीं है भाइयों वो। ये भी बहुत बड़ा झूठ यहां धोखा दिया हुआ है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा हाजिर हुआ हूं, वहां हाजियों को जो मुफ्त कुरान पाक देते हैं तर्जुमे वाला, इसी कलर में होता है, थोड़ा मोटा, और पाकिस्तान के एक अहले हदीस आलिम है सलाउद्दीन यूसुफ साहब हफिज़हुल्लाह, उनका लिखा हुआ है वो, लेकिन प्रूफ रीडिंग उन्होंने करके उसमें से काफी चीजें निकाली हुई हैं, लेकिन जो चीजें अब भी मौजूद हैं वो मैं एक बात करने लगा हूं। सूरतुन निसा की आयत नंबर 59, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, यहां से आयत शुरू होती है। अतात करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अपने हुक्मरान की। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा हुक्मरान से झगड़ा हो जाए तो अपने फैसले के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, आज यानी किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो तो फैसला अल्लाह रसूल से करवाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे ही मेरी पूरी गुफ्तगू है 25 मिनट की, मसला तकलीद और पहले 300 साल के मुसलमान अहले सुन्नत पाक.com पर तकलीद पे मोटी मोटी किताबें एक तरह हैं और वो 25 मिनट की गुफ्तगू एक तरफ, कि ना हम मुकल्लिद हैं ना गैर मुकल्लिद हैं, हम मुत्तबे सुन्नत हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो उस आयत की शरह में सऊदी अरब से जो कुरान छप रहा है, जो हाजियों को मुफ्त देते हैं, उसमें उन्होंने उसकी शरह में लिखा हुआ है कि जो आज के लोग हैं इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ तीसरे एक अपने इमाम की तकलीद को, उसकी इताअत को भी वाजिब करार दे दिया है, जिसके वाजिब होने का कोई सबूत किताब और सुन्नत में मौजूद नहीं, बल्कि इस इमामों की तकलीद ने और इस अंधी पैरवी ने उम्मत में वो रखना डाल दिया है कि उम्मत के इत्तफाक होने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ इस तीसरी अताअत को वाजिब करार देने की वजह से। उन्होंने तो इसको हराम लिखा है। तो अगर वो अमली होते तो ये कहते कि इमामों की तकलीद या अताअत करना ये हराम है, खुद अपने ऊपर हराम का फतवा लगा रहे होते। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तबे सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भाइयों एक तारीखी मसला है, इसको भी समझ लें। 1925 के अंदर जब अरब रेवोल्यूशन की वजह से हादसाती तौर पे, वो रेवोल्यूशन जिस तरह भी आई थी उससे कतई नजर, हादसाती तौर पर किताब और सुन्नत के मनहज वाले उलमा की हुकूमत आ गई हरमैन शरीफैन में। वहां पर उन्होंने पहले साल 11 रकत सुन्नत के मुताबिक शुरू करवाए, लेकिन जाहिर है कि 700-800 साल तक वहां पे सूफियों की हुकूमत रही थी, हनफियों की, सल्तनत उस्मानिया की, जिन्होंने वहां वो मजार भी बनाए थे, जिसमें मेरी पूरी गुफ्तगू भी मौजूद है। विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से 2 घंटे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने मुखालफत की, वो मजार भी उन्होंने तोड़े उलमाए अरब ने। तो पहले साल उन्होंने 11 रकत पढ़ाई, लेकिन झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने 4 मुसल्ले डाले हुए थे, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली। आज भी जो आपको वीडियो मिलती है हरमैन शरीफैन की तामीर की, उसमें भी वो मुसल्ले मौजूद है। 1955 में तोड़े हैं उन्होंने, उठा पहले ही लिए थे। हनफी मसला जो मुसल्ला, ये मतलब खाना काबा शरीफ पाकिस्तान की तरफ से देखें ऐसे, यहां पर हनफी था, यहां पर शाफी, यहां पर जो है वो मालकी और यहां पर हम्बली, ये 4 मुसल्ले थे। और मुकाम इब्राहिम पे कोई मुसल्ला नहीं था, जो कुरान में हुक्म है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तो जैसे ही हुक्म आई, हुकूमत आई उलमाए अरब के बाद, उन्होंने कहा 4 मुसल्ले उठाओ इनके, और मुकाम इब्राहिम पे इमाम काबा को उन्होंने खड़ा किया सुन्नत के मुताबिक। अब 4 मुसल्ले उठाए, 11 रकत हुई, तो ये तो चुके पढ़ते थे 20 रकत, इन्होंने अपने इमाम आगे खड़े करके फिर तरावीह शुरू करवा दी मजीद आगे। तो फिर उलमाए अरब ने, हुकूमत ने मशवरा किया कि ये हमने मुसल्ले उठाए थे, फिर इन्होंने मुसल्ले डाल दिए इधर अपनी तरावीह लादा से। तो उन्होंने कहा चलो इस तरह करते हैं, 2 इमाम मुकर्रर कर देते हैं, क्योंकि 10 रकत और 7 वितर सुन्नत है। तो एक इमाम 10 रकत पढ़ा के चला जाए, दूसरा इमाम आकर 10 रकत पढ़ाए, ताकि यहां पर वो सुन्नत से एक्सीड भी ना करें
اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مسلح سنبھالنے کا ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے. یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی, یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی, میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی. بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے 2 امام ہیں, 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی. بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے سوائے حرمین شریفین کے, مکے اور مدینے کے, وہ بھی 2 مسجدوں میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے, پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں, 11 رکعت. ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے, اس میں بھی 11 رکعت ہوتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے, مکہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے. مکے اور مدینے میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں, 11 رکعت ہوتی ہیں. صرف وہ انہوں نے ان کو حنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نہ شروع کروا دیں, انہوں نے یہ کام شروع کیا. میرا کوئی ایک عام حنفی کے ساتھ محبت ہے نہ, میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں, بس تعویل کی غلطی لگی ہے, ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ. کوئی فتویٰ نہیں ان پر لگاتا, لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے. ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا, ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا. اسی لیے پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں. اگر 20 ہو تو پھر سارے 20 پڑھا رہے ہو, تو یہ اس کی حکمت تھی. خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں, انہوں نے کہا, میں نے اسے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں, انہوں نے کہا جی 11. تو میں نے کہا یہ حرمین شریف ہے, میں انہوں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں, ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, کہتے تھے اس مسجد میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ.